ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں دفاع صحابہ بزبان نبوت کے عنوان سے گفتگو فرما رہے تھے معاویہ بن خورشید۔ اگلے مقرر ہیں عبدالصمد عباسی بن عابد عباسی، مدرسہ عربیہ تجوید القرآن۔ ان کا عنوان ہے دفاع صحابہ بزبان نبوت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتهم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کرے صحابہ سے پیار بہت ہے. صحابہ کی خاطر لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی مقدس و مطہر جماعت کے دفاع کے بارے میں جس کا دفاع خود رب کائنات نے کیا، جس کا دفاع خود محمد مصطفیٰ نے کیا، جس کے بارے میں سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جب رب کائنات نے پوری کائنات کو وجود بخشا اور جن و انس کو پیدا کیا تو رب کائنات نے تمام کائنات میں سے ان اللہ اختارنی، اللہ نے میرے لیے، اللہ نے مجھے چنا. اور اس کے بعد پوری کائنات پر نظر دوڑائی تو تمام کائنات میں سے واختار علی اصحابی، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. لیکن جب ان چنے ہوئے لوگوں کو مکہ کے کافروں نے بیوقوف کہا تو رب کائنات نے اصحاب محمد کا دفاع کرتے ہوئے قرآن کی آیات کو نازل کیا اور خود محمد مصطفیٰ نے اپنے جانثاروں کا دفاع کرتے ہوئے امت کو انتباہ کیا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض کیا. اور جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی تو گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی تو گویا اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی تو پھر اس کی ہلاکت میں کسی شک کی گنجائش نہیں. تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن صحابہ صرف دشمن صحابہ ہی نہیں بلکہ دشمن نبی بھی ہے اور دشمن خدا بھی ہے. اور جو دشمن نبی کا، نبی کے صحابہ کا اور نبی کے خدا کا ہو اور وہ صحابہ کو گالی دینا اپنا مذہب سمجھتا ہو تو پھر اسے کافر کہنا ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں. سامعین محترم، اگر دفاع صحابہ کا نظارہ اگر زبان نبوت سے کرنا ہے تو پھر مکہ کی گلیوں میں حضور پر گندگی پھینکنے والی اس عورت کے دیکھیے جس کی عیادت کے لیے نبی خود تشریف لے جاتے ہیں. مگر جب باری صحابی کی آئے تو حضرت جابر ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حضور ایک جنازہ کی نماز پڑھنے تشریف لے جاتے ہیں مگر نماز جنازہ پڑھائے بغیر واپس لوٹ آتے ہیں. اصحاب رسول آقا سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو پیغمبر جواب دیتے ہیں انہو کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا لہٰذا یہ اللہ کا مبغوض ہے. وہ نبی جنہوں نے اپنے چچا قاتلوں کو معاف کر دیا مگر وہ نبی اپنے صحابی سے بغض رکھنے والوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ نبی جنہوں نے اپنے اوپر گنی پھینکنے والی عورت کو معاف کر دیا مگر وہ نبی جب باری اپنے صحابی کی آئے تو حضور حدیبیہ کے مقام پر 1450 صحابہ سے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے لڑ کر مر جانے کے لیے بیعت لیتے نظر آتے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ نبی کے یہ صحابہ بھی، نبی کے یہ جانثار بھی نبی پر ہر لمحہ ہر گھڑی لڑ کر مر جانے کے لیے تیار نظر آتے تھے. اور یہ پیار اور یہ تعلق ہی ایسا تھا کہ نبی کے صحابہ پر سب و شتم کرنے والوں پر زبان نبوت ہمیں لعنت کا حکم دیتی ہے. اذا رأیتهم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. اور کہیں زبان نبوت وارثان علوم نبوت کو ایسے لوگوں کو لگام دینے کا حکم دیتے ہوئے اور خاموشی پر وعید سناتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے اذا ظہرت الفتن والبدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ عدلا ولا صدقہ. فرماتے ہیں جب شرک و بدعت عام ہو جائے گی اور صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں گی تو ایسے وقت میں عالم اپنے علم کا اظہار کرے، یعنی
بتلائے، باطل کو باطل بتلائے، صحابہ کرام کو ماننے والا کا اسلام بتلائے، ان قریب کا کفر بتلائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو فعلیہ لعنت اللہ، اللہ اس پر لعنت کریں گے، والملائکہ فرشتے اس پر لعنت کریں گے، والناس اجمعین کائنات کی تمام مخلوق کے بغیر اس پر لعنت آئے گی۔ لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، یہ فرض پڑے گا، رب تعالیٰ اس کے منہ پر دے ماریں گے، یہ نفل پڑے گا، خدا اس کو مسترد کر دے گا۔ تو پھر آج ہمیں اصحاب محمد کا دفاع کرتے ہوئے اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور یہ اعلان کرنا ہے شوق سے نام صحابہ کا، کر چمچہ عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔